لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مومن وہ بیٹا آتے تو زیادہ صحیح ہے یاد رکھیں اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يمنع الفحش والتفحش ويحدث الوعود ويرتفع الصعود. قال يا رسول الله من الوعود ومن الطهور؟ قال الوعود هم سادات الناس وفقراء الناس والطهور هم الذين كانوا تحت أقدام الناس حتى كانوا لا يعرفون حتى ما يعرفون حتى كانوا لا يعرفون. اس حدیث کو شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بہت بس و تفصیل سے لکھا. بھائی میں وعدے کا بہت پکا انسان ہوں، مجھے شرم آئی کہ نام تقریر کروں کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا، نبی طبیعت بہت خراب ہے اور مجھ کو بڑی کمزوری کا احساس ہے کیونکہ محبت میں لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. بنگلور سے لے کر یہاں تک تھوڑا کھا لے تھوڑا کھا لے تھوڑا کھا لے اور جسم میں حرکت ہوتی نہیں کیونکہ ہم صبح چلنے کے آدمی 2.5 کلو 2 کلو میٹر اور شوگر اعلیٰ ہے. سوچا چل کر اپنے خراب منہ آپ لوگوں کو دکھاؤں اور آپ لوگوں کے اچھے منہ دیکھ لوں. اس میں ہمارے بہت پسندیدہ آدمی رسول صاحب ہے، بہت اسم اعلیٰ مسمہ ہے. اگر عربی سمجھتے ہیں تو اسم المسمہ کا مطلب ایسا اسم ایسا نام ایسا چراغ، اس کو اسم اعلیٰ جسم کا کہتے ہیں. جیسا جسم ایسا اسم ایسا نام. اور میں تو لوگوں کو جانتا جاتا ہے کیونکہ حیدرآباد میرا کہاں آنا ہوتا ہے اتفاق سے آتا ہوں. اب کی تو آیا نہیں ہوں، آیا تھا تعزیت کے لیے اس کو میرے پاس گیا. اگر مجھے معلوم ہوتا تو آ جایا ہوتا اور تعزیت کر کے رات کو چلا گیا ہوتا. لیکن چلیے اللہ کی مرضی سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. میرا دل ایک دم بولنے نہیں کرا، اس لیے جو سن لیجیے. جب سوال کریں گے تو شاید مجبوراً جس دل اترے گی. اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ اس کے حامی کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ڈاکٹر صاحب کیا خوشی رہی وقت بیٹھے. ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں جس کے قدرت میں میری جان ہے، قبض ہے قدرت. ترجمہ غلط ہے، تو کسی آدمی نے ٹوک دیا تو ہو گیا. کیوں؟ حق کے خلاف میری زبان نہیں چل سکتی.
والذی نفس محمد بیدہ کہتے ہیں قسم ہے ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان کیا ہے، قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان. تو قبضے قدرت تو ہاتھ دے نہیں ہے، اور اللہ کا رسول ہاتھ کہتے ہیں، تو آپ کون اس کا ترجمہ بگاڑنے والے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. مخلوق کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں جیسے چاہے گھماتا ہے. اس لیے بار بار کہنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیر دینے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھ. ایسے کریں تسبیح ہوگی. جب ایسے کریں گے اپنی اتنی خوبصورت نمونے سے تسبیح ہوگی. کیوں کہتے ہیں اس طرح؟ میں نے کہہ دیا نا، غلط کہہ دیا. میں نے سمجھانے کے لیے کہا، یعنی کہ اللہ کے انگلی میری طرح ہے، میں کیا ہوں؟ اللہ کے تصور سے اللہ کے بارے میں ہر چیز کا تصور کوئی بھی تصور نہیں. یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے کہا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اسے جیسے چاہے گھما دے. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے یظہر الفحش والتفاحش، برائی بہت زیادہ واضح ہو. آج دنیا میں یہاں تو بیٹھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی برائی نہیں دیکھی جا رہی ہے، لیکن دنیا میں ابھی آپ یوٹیوب کھول دیں تو لگتا ہے دنیا میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا اگر تھوڑے لوگوں کی کیا بات ہے؟ یہ اور بات ہے کہ انہیں لوگوں کے دم خم سے زمین آسمان قائم ہے، ورنہ اللہ میاں سب کو ختم کر دیتا. لیکن آپ جیسے لوگ دیندار دنیا میں ہیں، اللہ ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کے ناطے دوسرے بے حیوں پر رحم کرتا ہے. آپ نے کہا حتی یخون الامین، جو امانت دار آدمی اس کو لوگ خائن کہیں گے، خیانت دار ہے، خیانت کرتا ہے. وہ یؤمن الخوین، اور جو خائن ہے اس کو لوگ امانت دار کہیں گے. آج یہ بات بالکل صحیح ہے. عام طور سے ذمہ دار جمعیتوں کے، مدرسوں کے عموماً خائن، وہ مسجد، مدرسہ، جمعیت، گھر، اپنا گھر سب ایک کر دیتے ہیں، اسی جیب سے سب خرچ کرتے ہیں. مگر پھر بھی وہ آپ سے زیادہ امین ہے. محلے میں اگر کوئی آدمی امانت دار ہے اور غریب ہے تو وہ کوئی پوچھتا نہیں، اور ان کو اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہے، حالانکہ وہ اپنی جیب سے پیسہ نہیں دیتے چل رہا، اور پیسہ دیتے بھی ہیں تو تھوڑا سا دیتے. میں ایک جگہ گیا، میں دیکھا ایک شخص کو، بہت پرانی بات ہے، طول زبان علماء کے سامنے بیوقوفی باتیں کرنے والے، میں نیا آدمی، میرے پاس میں کہا دیکھیں سوچ سکتے بولیے آپ کا کام تجارت ہے، علم نہیں. علم میں آپ کو کہتے میری رائے. تو میں نے بعد میں پوچھا کہ آدمی کیوں اس قدر جری ہے آپ لوگوں پر؟ کہ مدرسے کیا دیکھا 5,000 روپے سالانہ. میں نے کہا 5,000 روپے کوئی چیز نہیں، 5,000 روپے تو ہر سال آپ کو دے دو، لیکن 5,000 روپیہ دے کر کے اس قدر آپ لوگوں پر حاوی ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے. اسے میرے ڈانٹے پر چپ ہو کے پھر بولے نہیں. میں نے کہا آپ ساڑی اوڑی کا، دھاگا سوٹ کا دام اور ریٹ بتائیں ہم لوگوں کو، علم سے آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ میری رائے ہے، کیا رائے؟ آپ پڑھے لکھے، خیر شکر ہے اللہ کا احسان تھا کہ زندگی بھر میرا احترام کرتے رہے. اب وہ دنیا سے چلے گئے اور ہم باقی. آپ نے فرمایا خائن کو لوگ امانت دیں گے اور امانت دار کو لوگ خائن قرار دیں گے.
اور سنیے صالح صاحب، یہ لقد وعول وارتفع الطحون، وعال کے معنی ہوتے ہیں پہاڑی بکرا، پہاڑی بکرا، وہ پہاڑ پر سے چلاتا ہے، اس کی آواز 2 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ آپ نے کہا وعول ختم ہو جائیں گے، وَيَبْقَى الطُّحُونُ، اور طحون کا معاملہ بہت بلند ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ طحون تو علوم کیا چیز ہے؟ اور صحیح کہتا ہوں، میں نے جس عالم کے پاس آپ نے سعودیہ میں حدیث پیش کی اس کو پتہ ہے علوم کیا طحون کیا۔ شیخ حدیث کا میں کبھی سنن بن ماجہ میں دور کو جاتا ہوں، لیکن بس غفلت ہے۔ تو آپ نے کہا وہ اور ہلاک ہو جائیں گے، طحون کو زندگی ملے گی اور انہی کی حکومت ہوگی، وہ بہت بلند مرتبے پر ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو طحون، کہا وہ بڑے لوگ، پتہ نہیں آپ کے ہاں بڑائی چھوٹائی کا دور تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا آپ لوگوں کی اصل کیا ہے۔ میں نے حیدرآباد کو جب بوڑھا ہونا شروع ہوا تب سے میں نے دیکھا، نہیں بوڑھا ہونے سے پہلے، شروع ہونے سے شاید 40 سال سے پہلے دیکھا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے یہاں زمیندار لوگ تھے کہ نہیں تھے، بڑے بڑے تنصیر تھے کہ نہیں تھے، جن کے سامنے لوگ چارپائی پر نہیں بیٹھتے، اب بیٹھ جاتا کوئی تو یا تو ڈانٹا جاتا، اور اس سے بڑی بات ہے کہ مار کھاتا، تم کیسے بیٹھ گئے چارپائی پر۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت زور سے بولتے ہیں، جیسے گاؤں کا پردھان یا شہر کا جو کیا ہے شہر کا چیئرمین، ان لوگوں کی مجلس میں آوازیں بہت بلند ہوتی ہیں، ارے سنو میری بات۔ میں گاؤں میں کہیں جاتا ہوں تو مجلس میں پردھان باندھ ہو جان لیتا ہوں، یہ پردھان اس کی آواز سے، اور یہ حدیث یاد آتی کیوں؟ جس کو احساس ہوتا ہے پڑھائی کا اور پیٹ میں بھرا ہوتا ہے، اس کا درجہ ہوتا ہے، تو بہرحال لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، صرف کے سامنے زور سے بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ گونگے ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، ختم ہوئے۔ ہم لوگ کے یہاں زمینداری بہت بری تھی، کتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، سن لیا کہ امام کون ہے، فلاں دھنیا کا لڑکا، دنیا میں جانتے، دنیا نہیں جانتے، بولی فہیم جانتا ہوں لیکن وہ تو ہوں گے نہیں، وہ کہیں ایک ہاتھ و فرما برداری میں ہوں گے۔ دنیا نطاف جاتے ہیں، نطاف ہمارے یہاں دنیا کہتے ہیں دھن دے دنیا اپنی دھن، بات کسی کی تو نہ سن۔ کوئی آدمی اپنی چلاتا کہتا ہے بات ہو جائے گا، تم دے دنیا اپنی دھن، بات کسی کی تو نہ سن۔ ایک صاحب داخل ہوئے نماز میں، نئی آواز سے کہا کون؟ کہا فلاں دنیا کا فلانا۔ ارے دنیا میں کہا، کہا میں سے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، دنیا پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اب یہاں سے 2 روایت ہے کہ انہوں نے خود سے پھر نیت باندھی، نماز پڑھی۔ اب لوگ کہتے نہیں، انتظار کیا جب جماعت ختم ہوئی تو خود پڑھی۔ ہمارے ہاں پردھانی کے بعد ایک سدس کا ووٹ ہوتا تھا، ہوتا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہماری زندگی میں سب چیزوں میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہاں گاؤں میں 10 آدمی چلے گئے، ایک اس میں انصاری جلہا مولوی، ایریا کا سب سے ذہین عالم اور سب سے زیادہ اہل حدیثوں کی قدر کرنے والا، ان سے ڈرنے والا، ان کو بھی سدس بنا دیا گیا۔ اب سدس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو ایک تھے بوڑھے بابا کو لوگ نانا کہتے جو ہماری والدہ کھری خاندانی کی، کہتے میں جلا آپ لوگ جلا، میں جلا ووٹ دوں گا، اس کو اپنے اوپر چڑھاؤں گا،
تو اس وقت میری عمر ہو چکی تھی 18 سال کی، اور میں الحمدللہ اللہ کی برکتوں سے شروع سے بہت بہادر ہوں. بس میں بگڑ گیا مجلس میں. میں نے کہا نانا اچھا ہوا کہ زمینداری ٹوٹی، نہیں تو سب کا سب جان میں جائے. اللہ تو نے انگریز کو بھیج کر کے کم سے کم زمینداری تو توڑ دی. میں نے کہا فلاں کو دیا ووٹ جس کو اس وجہ کرنے ڈرنی، کیونکہ تمہاری برادری کا اونچی برادری کا ہے. اور فلاں مولوی صاحب کیونکہ وہ جلاح ہیں ان کو نہیں دو گے، جبکہ وہ اپنے علم میں دیوبند میں بہت ٹاپر طلبہ میں تھے، اور ایسے بھی ہر شخص کے بس کی بات نہیں تھی ان سے جیت جاتا. لیکن اہل حدیث سے لوگ اس لیے ہارتے ہیں، جس کے اندر حیا اہل حدیث ہار جائے. تو اہل حدیث دلیل لاتے ہیں. اب نہیں ہے حیا تو بات ہوئی دھن دنیا اپنی دھن بات کیسے کی تو نہ سنے. تو ہم لوگوں کے بچپن سے وہ بہت زیادہ ماننے والے تھے. نانا ہمارے نانا کے چچیرے دور سے بھائی لگتے تھے اور بہت حق کو لیکن ان پڑھ تھے. تو انہوں نے سر نیچا کیا تو پھر بولے نہیں کہ اچھی بری بات فلاں آدمی جس کو اس لیے کرنے کے نہیں لگی فلاں نے خراب پڑھا نہیں. یہ تو کتنی کتاب لکھ دی، کتنے سمجھدار ہیں، کتنے مہذب ہیں، آپ ان کو نہیں ووٹ دیں گے. اب سب کی زمینداری ختم ہو گئی، اور وہ جو پیر دھلتے تھے وہ بمبئی کلکتہ کانپور پکڑیے حیدرآباد چلے مالدار ہو. اب ان کی چائے کو لوگ ترستے کہ دروازے پہنچیں گے کہ بھی چائے پلائے گا. کوئی ڈر کے مارے کچھ اپنی بلندی گرا دے گا. چھوٹے بھی بہت بدتمیز ہوتے ہیں. کوئی بھی خیال ہوتا ہے کہ آپ نے ہم کو بہت ستایا، آج ہماری نیچے آ گئی. بھلائی کسی میں نہیں، نہ ان میں بھلائی نہ ان میں بھلائی. یہ ان کو کہتے ہیں بہت حرامی لوگ تھے اور انہوں نے موقع پا لیا، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے چپل جوتا تھے آج بہت بڑے ہو گئے. تو کہا اللہ کا رسول وعول کیا کہا بڑے لوگ جن کا سر بہت بلند تھا، یہ تھے وہ تھے. اور توحید وہ نیچے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں. اب جانتے ہیں ابھی محلے کوئی بڑا آدمی مر جائے تو مسجد میں اعلان ہو، شور ہوگا ہو مر گئے. اور ایک بے حد غریب آدمی مر جائے تو امام صاحب کو بولنے میں آسکت دے گی، میں بھول گیا بھائی گڑبڑی ہوگی بتایا نہیں. کیوں وہ ہول نہیں پیدا ہوئی اس سے غربت کے ناطے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بڑے ہو جائیں گے اور بڑے چھوٹے ہو جائیں گے. یہ نہ بڑوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ چھوٹے ہو گئے، نہ چھوٹوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ بڑے ہو گئے. کیوں؟ بڑے جب بڑے تھے تو بہت ظالم تھے، اور چھوٹے جب بڑے ہوئے تو بہت مستقبل تھے. اور یہ دونوں اسلام کے اندر بری چیز ہے. اس لیے نتیجے میں اللہ کے رسول نے کہا بدکاری، بددیانتی، خیانت، بڑوں کا چھوٹا ہونا، چھوٹوں کا بڑا ہونا، یہ ساری برائیاں ظاہر ہوگی اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں قیامت سے ڈرو. قیامت کا دن ایسا ہے کہ سب کے چمڑی ادھیڑ دی جائے گی. بھائی کو نہیں جانے گا، بیوی کو نہیں جانے گا، بچہ ابا کو نہیں جانے گا، بچی ماں کو نہیں جانے گی. نفسی کا عالم، کوئی شخص کسی کا پوچھنے والا نہیں ہو. سب لوگ ننگے اٹھیں گے ننگے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کا رسول تو بڑی بے عزتی، بڑی توہین کی بات. آپ نے فرمایا الامر اشد من ذاک. عائشہ تم نہیں جانتی اس وقت معاملہ بہت ٹیڑھا ہوگا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں کون ننگا ہے کون پہنے. ابھی اللہ نہ کرے آگ لگ جائے اور تو ایک آدمی اپنے ادارے کو کھول کر کے بھاگنے لگے اور آگ سب طرف لپیٹ لے تو کون تاکہ فلاں ننگے ہے فلاں نہیں تھا. ہر شخص کی ہوگی پرواہ کہ میں کیسے نکل جاؤں اس جگہ سے. ابھی تو آگ کی لپٹ مجھ کو لے لے گی، کھا پی کر خاکستر کر دے گی.
اس سے زیادہ وہاں کا ہو. کیوں؟ اس آقا کا تعلق ہے جہنم کی آگ سے. جہنم دیکھیں گے جنت دیکھیں گے. وہاں آدمی جنت کی طرف دیکھ کر کے افسوس کرے گا اور جہنم کی طرف نگاہ کر کے خوف زدہ ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے اللہ میاں ادھر لے جاتے ہیں کہ ادھر لے جاتے ہیں. پر اللہ میاں سے دعا کہ ہم لوگ سب کو اپنے رحمت میں جگہ دے کر ہمارے توبہ کو قبول کرے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے. اتنی خدمت ہم نے بول کر دی. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو لاؤ لے کے جا کے. سالی جماعت ثانیہ کہی. آپ تو عالم صاحب ہیں. میں نے سالی سن لیا کہ دوسری سالی کا کیا ہے. جماعت ثانیہ کا مسجد میں کوئی ثبوت نہیں اسلام. اگر میں کہہ دو بدعت ہے تو آپ لوگ کھڑک جائیں گے. کانو ہمرو مصطفیٰ فرت من تصورہ اس لیے بات بنا کر کہی جاتی. کہیں مجھ سے پوچھا گیا شیخ مسجد میں نکاح, میں نے کہا بدعت. کوئی صاحب کھڑک گئے. میں نے کہا بھائی اسی کو گھما کر کو تب بھی بدعت ہے اور سیدھے کہے تب بھی بدعت ہے. میں سوچتا تھا آپ لوگ قاعدے کے انسان ہوں گے, اہل حدیث ہیں تو بدعت سنت کا نام سن کر پڑھ جائیں گے اس لیے بنا کر. اب میں قاعدے سے کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا حدیث ضعیف ہے, مسجد میں نکاح کرنے کی حدیث ضعیف ہے. بس یہ سمجھ کر کے کہ مسجد میں نکاح زیادہ افضل ہے یہ بدعت ہے. لیکن یہ ہے کہ آج دنیا میں اتنے بڑے گھر ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے گھروں کی ایک قسم اسٹوڈیو بھی ہے. اسٹوڈیو میں ایک ہال, پہلے یا پیچھے کچن اور باتھ روم. آپ اگر نکاح کریں تو لڑکا باپ, دو گواہ, ایک ولی صاحب. آپ اپنے بھائی کو دھڑی کیا بتاؤ بھائی بھیا تب بھی چلو. اپنے بہنوئی کو نہیں کہو گے بتاؤ کہ بھائی بہنوئی تو ہمارے ہندوستان میں اللہ برکت دے. ہم لوگوں سے کتنے درجے کا کم ہوا بہنوئی. ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے سر پر رکھتے ہیں. اس سے اچھا کپڑا دینا, اچھا ٹکر دینا, اچھی بنیان دینا, اچھی لنگی دینا, اچھی یہ کرنا وہ کرنا. اور کچھ مذاق کے لفظ بول دیتے ہیں. دیکھیے یہ موزہ کتنا خوبصورت ہے, لڑکی کی طرح اسی لائق ہے. اب وہ ہنسیں گے کیا کہہ دیا آپ نے. بتاؤ کیوں نہیں کہیں گے, ہمارے بہنوئی ہیں, ہم کو موقع ملا کہہ دیا, آپ کو موقع آپ بھی کہہ دیں چھوڑیں تو نہیں. تو بہنوئی چلیں گے. اب اتنے لوگ کے بیٹھنے کی جگہ اس کہاں ہوا جگہ. آپ نے سوچا کہ اللہ کا گھر زیادہ وسیع ہے اور اللہ نے ہم کو روکا نہیں ہے نکاح کرنے سے, تو چلو وہی کر لیتے ہیں. تو میں کہا تب جائز ہے. نیت سے چیز بدل جاتی ہے. آپ سب لوگ اہل حدیث ہیں نا ان شاء اللہ. آپ اہل حدیث نہیں ہیں؟ آپ تو کہہ رہے نہیں. اچھا ہاں میں حق کا بکا ہو گیا. آپ لوگ شب برات میں کھانا پکاتے ہیں. اچھا بچہ رونے لگے کہ اماں میرے لیے پوری پکا دو اور وہ بنا دو کیا نا پھر نہیں. وہ نہیں جانتا آج کیا رات ہے. ماں تو بہرحال مجبور ہو جاتی ہے, پکا دیا تو کیا پی جاتی ہے. کیوں؟ اس کی نیت تو نہیں ہے. اس کی نیت بچے کو چپ کرنا. ایسے ہی آپ مسجد میں آئے کیونکہ مسجد میں جگہ زیادہ, میرے گھر میں جگہ کم ہے تو 4-10 آدمی رہیں گے, 20 آدمی روز تک شعرا والا تقسیم کیا جائے تو کھا لیں گے. اس طرح سے بدعت میں بہت سے کام بدعت ہی کرتے ہیں تو بدعت ہے, اور ہم لوگ کرتے ہیں تو بدعت تو ہو نہیں سکتی. کیوں؟ وہ ہماری غفلت سے یا ہماری مجبوری سے کام ہوا. تو اب آپ شب برات کو کھانا بنا دیں گھر میں. گھر والے نے کہا بھائی بہت دن سے یہ نہیں کھایا, بہت دن سے وہ نہیں کھایا, چلو آج بن جائے, چلو بنا دیتے ہیں. بعد میں ارے آج تو شب برات تھی تو کیا کہیں گے تو بدعتیا تم کو اتنی بدتمیزی کرتے. آپ کچھ کہیں گے کیونکہ ہم کو اس کا خیال بھی نہیں.
میلاد النبی کے رات اگر کھانا گھر بن جائے، ہم لوگ کی عورتوں کے پتہ بھی چلتا ہے کہ 12 ربیع آیا گیا۔ اور اس مناسبت سے بعد میں بھی تمہیں کہا کہ تقریر جب کرنا ہو ایسی معلوماتی تو کیا کیا بول بتا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، نہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ شاید یہاں کے لوگوں نے کہا ہم نے اپنے ایم اے اور پی ایچ ڈی دونوں کیسز میں اس کو بہت اجاگر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی اور نہ 12 کو وفات ہوئی۔ پیدائش تو 12 کو کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں انگریزی حساب سے سورج چاند کے حساب سے لوگوں نے جوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ 9 ربیع الاول کو سورج نکلتے ہوئے دنیا کا چاند نکلا اور آخرت کا چاند بھی نکلا ایک ساتھ۔ دنیا کا چاند نکلا اور دین کا چاند نکلا، اور آپ کی وفات 1 ربیع الاول یا آج سے 2 ربیع الاول کو۔ یہاں پر علماء تو ہوں گے، شیخ مولانا جواد ہیں، یہ ہمارے بنگلور سے مہمان آئے ہیں، شیخ ضمیر، یہ ہمارے حضرت مولانا عبدالحق بیٹھے ہیں، ہماری جامعہ کے استاد۔ میں اپنے ساتھ ان کو لایا کہ بھائی بیمار کے مر جاؤ تو کم سے کم خبر دینے والے لائیں گے، کیونکہ آپ لوگ پتہ ہے میرا گھر کہاں ہے۔ یہ جو ہے عالم ہے، زبردست مقرر ہے، لڑکیوں کا مدرسہ کھولا ہے اور اس کے اندر ہاسٹل ہے، کیونکہ لڑکیوں کا ہاسٹل کھولنا حرام اسلام۔ لڑکیوں کا ہاسٹل کبھی نہیں کھول سکتا۔ لڑکی ہاسٹل میں نہیں رہے گی، اپنے گھر میں رہے گی، باپ کے ماں نے شادی کر لی، یا ماں باپ کے 2 گھر ہیں، کبھی یہاں رہتی ہے ماں، کبھی یہاں رہتی ہے، دادی کے گھر، خالہ کے گھر، بھائی کے گھر، بھائی کے لڑکے کے گھر، اپنی بہن کے لڑکے کے ساتھ، بھائی کے لڑکے کے ساتھ ان کے گھر رہ سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے گھر میں اگر زبردستی کی جائے تو پھوپھی کو بھی مان لیا جائے، ورنہ حدیث و ذکر نہیں، کیونکہ پھوپھی کو ماں نہیں کہا گیا۔ ہاں چچا گھر رہ سکتے ہیں، کیونکہ عام والے جو حدیث میں آتا ہے چچا باپ ہے، چچا باپ ہے۔ عرب کے لوگ اپنے بھتیجوں کا بڑا احترام، ہمارے یہاں الٹا، اگر کسی چند بچوں کے باپ مر جائیں وقت سے پہلے تو چچا بے حیا ان کو ستائے گا، ان کی ماں کو ان کا مان لے گا، بےمانی کرے گا۔ اسی لیے بھتیجے جوتا برابر چچا کو نہیں سمجھتے، اور عرب کے لڑکے بظاہر باپ سے زیادہ چچا سے ڈرتے۔ کیوں؟ چچا جان دے رہتا، اگر مر جائے بھائی تو پھر میرے گھر میں چپ، سب میرے گھر میں، اگر کھاؤں گا تو کھانا، فاقہ ہوگا تو فاقہ، اور کبھی کبھار بھائی کی بیوی سے شادی بھی کر لیتا تو چلو وہ جھگڑا ختم ہو جائے، اور وہ سب ایک طرح رہتے ہیں۔ ایسا چچا اگر کوئی چیز مانگے اپنے بھتیجے سے تو کہے گا نہیں۔ میرے درس میں لڑکا غریب لوگوں سے قرضہ لیا، کیوں لیا قرضہ؟ تو تمہاری نوکری نہیں۔ چچا نے کہا میرے لیے راڈو گھڑی بھیج دیتے، چچا نے کہا وہ غریب لڑکا میرے لیے راڈو گھڑی بھیج۔ میں نے کہا تم کمزور ہے، مت بھیجنا، بعد کاشی ناراض ہو جائے گا۔ تو میں نے ادھار لیا ہے، میں نے کہا کس بنیاد پر؟ تو مجھے نوکری ملے گی تو انشاءاللہ میں اس کا پیسہ ادا کر دوں گا۔ یہاں پر کوئی ہے بھتیجا ایسا؟ ماں کہے گی دینا نہیں، ابا کہے گے لو تمہارے تو خود حال ہے کیوں دیتے ہو، وہاں ابا کچھ نہیں کہتے۔ وہ چچا کا مکمل دخل ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں پر۔ تو بات تو چھوٹی تھی، جماعت ثانیہ سے، تو کہاں سے کام بولتی؟ ہاں تو میں نے نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 یا 2 ربیع الاول کو ہوئی،
بس 3-4 چیزوں کی طرف میں نظر آپ لوگ کے ڈال دیتا ہوں علماء کرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج 9 ذی الحجہ کو ہوا، 9 ذی الحجہ، اس دن سوموار تھا، اور اس پر اتفاق ہے پوری امت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سوموار کو ہوا ہے نا، اس میں کوئی خلاف نہیں کہ سوموار کو آپ کا انتقال ہوا دنیا سے آخرت کی طرف۔ وصال نہیں، وصال کا لفظ بہت ہی بے حیائی اور کفر کا ہے۔ وصال کا لفظ اردو زبان میں اپنی معشوقہ سے ملاقات کو بھی کہتے ہیں، اسی سے اللہ کا ہے، لیکن موقع نہیں کہ میں ہر طرف گھوموں کہ کچھ نہ کہہ سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سوموار کو ہوا، آپ کا حج 9 ذی الحجہ کو ہوا، اس دن جمعہ کا دن تھا۔ آپ آپ کا انتقال 80 یا 81 دن کے بعد ہوا، حج کے بعد۔ ہم اسلامی مہینے 29-30 کے ہوتے ہیں، یہاں آپ 12 ربیع کو پکڑ کے جوڑتے جائیں، دیکھیں ربیع الاول سوموار کا دن آتا ہے۔ یہ فوراً سوچنے کی بات نہیں، بعد میں سوچیے۔ ایک مرتبہ 29-29 جوڑیے، پھر چوتھے کو 30 کر دیجیے، ایک مرتبہ 30-30 جوڑیے، ایک مرتبہ 29-30 جوڑیے، اور پھر حساب لگائیے، تو کسی حساب سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع کو نہیں ہوئی۔ یہ پاگل لوگ ہمارے مسلمان، میں مسلمان کہتا ہوں کو کافر نہیں کہتا، یہ پاگل مسلمان جس دن میلاد کرتے ہیں اس دن پیدائش نہیں ہوئی، اور جس دن غم مناتے ہیں اس دن وفات نہیں ہوئی۔ یہ سب ہوا پرستی ہے۔ جماعت ثانیہ کی جو بات آپ کرتے ہیں مجھ صاحب، تو اسلام اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کسی صحابی نے بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی مسجد میں، پہلی جماعت ہونے کے بعد۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ایک صحابی پچھڑ کر آئے تو چاہ پڑھے، اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے، دوسرے رات میں کون ہے جو اس پر صدقہ کرے۔ تو ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن اب کوئی کھڑا تھا تو ابو بکر کو کہہ دیا جائے۔ ایک صحابی نے کہا میں اللہ کے رسول کا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پڑھو، تو اس کے ساتھ پڑھے اور ان کی جماعت ثانیہ ہو گئی۔ لیکن اس پر عمل یا اس طرح کا عمل نہ اس قصے سے پہلے کبھی ہوا نہ اس قصے کے بعد ہوا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے آئے، کہہ کہ دو چھاڑالو قبیلے میں، 2 قبیلوں میں جھگڑا ہوا تھا، اس کو طے کرنے آتے آتے عصر کی نماز ختم ہو گئی۔ بلال نے پوچھ کیا اللہ کا رسول ہم نہیں جانتے تھا تو یہ آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس زمانے ٹیلی فون نہیں تھا اور نہ صوفے والا کشف تھا کہ بلال جان لیتے کہ حضور کہاں ہے۔ اور ہمارے ہاں دجال جو ہے شیخ لوگ کہتے ہیں میں تو بیٹھ جان لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کا ہم لوگ پڑھ چکے، لیکن نہیں کہا میرے اوپر صدقہ کرو۔ گھر میں گئے، وہاں اہل عیال کو اکٹھا کیا اور جماعت ثانیہ مسجد گھر کے اندر جماعت کرائی۔ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے جب مسجد میں آتے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور جماعت ختم ہو جاتی تو سب طرح نماز پڑھتے یا گھر چلے جاتے واپس اور وہاں پر اپنے اہل عیال کے ساتھ جماعت کراتے۔ حسن بصری کہتے ہیں کانا صاحب میں ساسلے میں جاتے مسجد و قدیر صاحب الصلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ختم ہو جاتی اور آتے تو تنہا نماز پڑھتے، تنہا نماز پڑھتے، ہر آدمی یہ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں سب۔ اب اس کے سامنے آپ جماعت ثانیہ پر ضد کریں اور یہ مذہب ابو حنیفہ شافعی مالک کا، ان تینوں نے جماعت ثانیہ کو مسجد حرام قرار دیا، سمجھے؟ وہ مسجدیں جو سڑکوں پر بنا دی جاتی ہیں جن کا کوئی امام نہیں، ہندوستان میں تو ایسے نہیں کیا ہے نہیں،
یہاں کے لوگ تو مسجد بنوا دیں گے تو سمجھیں گے ہم تو جنت میں چلے گئے مگر بھائی اربوں میں مسجدیں ملتی ہیں. کوئی آدمی گیا آپ جیسا کہا بھائی یہاں لوگ آ کر اترتے ہیں میں دیکھتا ہوں گاڑی وڑی گاڑی کے ساتھ جائے مسجد بنا دی جائے. چلو امام نہیں رکھیں گے کوئی جانور دے دے گا کر کے نماز آنے والے پڑھیں گے جانے والے پڑھیں گے. اس مسجد کو مسجد الطریق کہتے ہیں, راستے کی مسجد. اس کو مسجد الراتب نہیں کہتے. اس میں ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ جماعت کریں, لیکن ہر نئے آدمی کو آزاد دینا پڑے گا. مولوی عبدالجواد پہنچے, ارے بھائی اذان کا ٹائم ہو گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پیشے اور پہنچے, پولیس صاحب نماز پڑھے, ہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں, آپ پڑھو. اقامت ہوگی پھر نماز ہو جائے گی. سلام پھیرنے کے بعد جب کوئی دوسرا آئے گا تو اس کو بھی اذان دینی پڑے گی, پھر اقامت کرے گا. اس کے ساتھ جتنے لوگ پڑھ لیں ان کے لیے وہ اذان کافی ہے. سلام پھیرنے کے بعد جب کوئی آئے گا تو اس کو پھر سے اذان دینا پڑے گا اور اقامت کر کے جمع کرنی پڑے گی. بات واضح ہو گئی؟ تھوڑا آرام کرو میرے کو تھوڑا آرام کرو. کیا یہاں نماز مختصر ہوتی ہے جمعے میں, اور خطبے کا دوران بہت طویل ہو جاتا ہے, تو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ دوبارہ کہیں بڑا اچھا لگ رہا آپ کے منہ سے بولیے. ڈاکٹر صاحب ہے اپنے لیے اور جامعہ سلفیہ سے فارغ, ہم بھی جامعہ سلفیہ فارغ ہیں. ان سے عمر میں شاید بہت زیادہ ہیں, باپ کے درجے میں تو نہیں پہنچے ہیں لیکن ہے زیادہ. ویسے آپ کہہ دیجیے اپنے زبان مبارک سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں یہاں پر جمعہ کا خطبہ طویل ہوتا ہے اور نماز کا دورانیہ کم ہوتا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. تو شرعی کیا ہے؟ شرعی کیسی ہونی چاہیے؟ ان کو کہنے دو بھائی. وہ سوال ہاں, میرا سوال نہیں ہے, وہ نہیں میرا سوال. آپ کا سوال. ابھی آپ بھی کریے گا. ہاں, جمعے کے خطبے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اولا ثانیہ میں کیا ہونا چاہیے, اور کیا دونوں خطبوں میں خطبہ مسکرہ پڑھنا چاہیے, اور یہ درود پڑھتے ہیں اور وہ آیت پڑھتے ہیں, کیا وہ بھی سنت سے ثابت ہے؟ اصل میں جب اہل حدیث اپنے کو ذلیل سمجھے گا اور لوگوں کے پیسے روپے کے تابع ہو کر کے رہے گا تو کبھی حق نہیں کر سکتا. ہمارے بزرگوں میں علم کم تھا لیکن اپنے مذہب کی غیرت تھی. یعنی جو غلطی بھی کرتے تھے سمجھتے کہ ہمارا مذہب. اب نہیں, اب ہماری تنخواہ فلاں جگہ سے آ رہی ہے تو ہم اس کی واری کریں گے, اور لکھ کر بھیجتے ہیں یہ کیا اور کیا, وہاں سے جزاک اللہ خیر, بہت اچھا کیا, یہ کر دیا, کمال کر دیا. کم علمی میں دونوں دور ایسا ہیں, لیکن اس دور میں بتانے والے نہیں تھے, سننے والے تھے. آج بتانے والے سننے والے نہیں. اب آپ بتائیے کیا ہم کہیں لوگوں کو؟ عرب دنیا میں آتے خطیب, سلام تو سنت ہے, سنت السلام علیکم کہہ بیٹھنا چاہیے. جب کھڑے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ, یہ بسم اللہ خرافات ہے, سرانے وغیرہ اس کو وضاحت سے لکھا ہے. میں نے جن لوگوں سے پوچھا, دکتور لوگوں سے, وہ بیچارے بوکھڑا جاتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چاہیے, کیوں کہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خطبے سے بھی ثابت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبے میں خطبہ مسنونہ پڑھنا چاہیے. خطبہ مسنونہ کیا ہے بتائیں؟ آؤ کر کے, نہیں نام سے بتاؤ. خطبۃ الحاجہ. اس کے بعد آیا کہ امتحان ہے کہ میرے ساتھ رہتے ہیں, میرے گود میں مچلتے ہیں, کیا سمجھا؟ ایک تو خطبۃ الحاجہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے, یہ خطبۃ الحاجہ. خطبۃ الحاجہ بہت اہم خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہ قائم مقام دعا کہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے بندے عاجز محتاج ہیں, ہمارے تو حاجت کو پورا کر دے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جمعہ میں, تقریر میں,
کہیں فیصلہ کرنا ہو پنچایت نتیجے پڑا کرتے تھے. بات سمجھ میں؟ دوسرا خطبہ کیا ہے حضرت مولانا؟ طلوع آیت آ گئی خطبہ آئی. آپ بتاؤ مجھے سورہ قاف سنت میں ثابت ہے کہ خطبے کے آخر میں سورہ قاف پڑھیں. دوسرا خطبہ کیا ہے؟ آج کہاں گئے ہو؟ فہیم تھا فہیم. دوسرا خطبہ کیا ہے؟ اصل میں یہ لوگوں کو ہمارا غبار ملا ہے. بیٹھے نہیں تھا, 1 مہینہ پڑھے. بیوی کے ناطے ہم پریشان رہتے تھے, وہاں جاؤ. ابھی بیوی کا ٹیلیفون آیا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو اس کے اوپر مقدم کر دیا. ٹیلیفون کاٹ دیا جانے کی کہیں مشغول. تو 1 مہینہ پڑھے تھے لیکن بہت زیادہ باتیں بتانے کا ٹائم نہیں ملا. دوسرا خطبہ یہ ہے کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجماع. جس خطبے میں بھی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خلق نہ ہو وہ خطبہ قبیح ہے, بشکل ہے, جس کی مذمت کی جاتی ہے. کل خطبۃ لیس فیہا تشہد, جس خطبے میں بھی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے وہ خطبہ قبیح ہے. خطبۃ قبیحۃ ذمیمۃ ذمیمہ. کیوں؟ جذمہ کے معنی ہوتے ہیں اس ہاتھ کے جس میں کوڑ کی بیماری لگ کر کٹ چکا. آپ نے دیکھا کبھی کوڑ کے مریض کو؟ دیکھیں کہ آپ کی حکومت سے خراب, آپ کا صرف پبلک کی کہاں خدمت کی. آپ عرب دنیا کہیں دکھلا دیجیے, عرب دنیا کہیں پاگل دکھلا دیجیے, جبکہ وہاں پاگل یہاں زیادہ ہوتے ہیں. عرب دنیا میں نفسیاتی امراض کے مریض یہاں سے زیادہ ہوتے ہیں, جبکہ ہم سے بہت کم ہے. جیسے ہمارے لوگ کہتے تھے پہلے بیوقوف لوگ, ہستی والے فیضان ہو جائیں سلفی ہم سب سے زیادہ وہ لاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی جب تم زیادہ تو نہیں آؤ گے, دوسرے لوگ کم ہیں, تو یہ کون سی بات ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پر اس قسم کے مریض ہمارے ملک سے زیادہ پرسنٹیج ہے. لیکن آپ کسی جزام کوڑ کی بیماری کے آدمی کو آپ دیکھ نہیں سکتے. عرب دنیا میں سعودیہ, امارات, قطر, کویت, بحرین, ان کے لیے ہسپتال میں فوراً داخل کر دے, کوئی رہے گا. ایسے ہی کوئی پاگل کبھی یا تو کتنے پاگل سڑکوں میں نظر آتے ہیں, وہاں جس کے بارے میں ہوا فوراً اس کو جیل میں اس میں ڈال دیں گے ہسپتال میں, یہیں رہو, یہیں علاج کرو, ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر نکال جاؤ گے تو یہ رونے دو, کسی کو مار دو, کسی چوری کر دو, کسی برائی کر لو, تو کوئی کیا کرنے کا. تو آپ نے فرمایا وہ خطبہ کبھی خطبہ ہے. کبھی کا کیا مانا؟ برا, حرام نہیں. کیوں؟ یہاں سب لوگ خوبصورت ہیں نہیں, بعض لوگ بےحد خوبصورت ہیں, فلان, اور بہت سے لوگ اوسط ہیں, اور آخر میں ہم جیسے لوگ بھی خراب ہیں لیکن زندہ. ورنہ یوسف صاحبی کو جینے کام رہتا, ہم جیتے ہیں لیکن جینے میں فرق ہے. یہ خوبصورت انسان جاتا, اس کو کوئی ڈھونڈنے آئے, ارے بھائی فلاں آدمی ہے ادھر سے گئے, ہاں ابھی دیکھا. کوئی آدمی ادھر گیا ہے, کیوں؟ وہ جاذب نظر ہوتا, آدمی دیکھتے کون آدمی اتنا صاف ستھرا خوبصورت. خراب آدمی جائے اور کوئی آئے ادھر سے, کوئی آدمی کا میں نے خیال نہیں کیا, کیوں؟ اس کی شکل میں جاذبیت نہیں. آپ جانتے ہیں اللہ نے جہاں ان انگلیوں کو خوبصورتی کے لیے بنایا ہے, وہی سے اس کی طاقت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہے. تو کٹ جائے تو ہاتھ خراب ہو جاتا ہے, جیسے پلیٹ ہو وہ چمچا اور چاول نکالنے. تو جس میں شاہد اللہ خطبہ حرام نہیں ہے, یہ بہت برا ہے.
اسی لیے عرب کے جو لوگ خطبہ دیتے ہیں علماء عرب، چاہے امارات ہو، چاہے سعودیہ ہو، چاہے ہو، الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ میں تو صحیح کہہ دیا، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ بعد، یہ خطبہ قبیحہ ہے، ذمیمہ ہے، ذمیمہ، لیکن حرام نہیں۔ میں نے کہا نا کہ کبھی ہونے سے چیز حرام نہیں ہوتی، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت ہے یا خطبہ مسنونہ، خطبۃ الحاجہ پڑھو، لیکن ایسا خطبہ پڑھو کہ جس کے اندر شہادت لا الہ الا اللہ کو ملا دو، جیسے الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ خطبہ لفظ سے نہیں ہے مسنون، لیکن جب شہادت لا الہ الا رسول اللہ کیا میری شعبے جو مسنون ہو گیا، پسند نہیں، لکھتے جاؤ سر۔ بیچ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے خطبہ جمعہ میں تو صحیح بات ہے کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، خطیب کہے آپ نہیں، آپ خالی سنیں گے۔ جب خطبہ ختم ہو، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ توبوا الیہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، کہہ دو بدعت تو غصہ ہو جائیں گے آپ لوگ، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ اجماع اس بات پر کہ جو بیٹھک ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں، یہ خطیب کے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے۔ تو سوال پیدا تھا کہ مولانا دلہن تو کمزور نہیں کہ ان کو بیٹھنا پڑے 20-25-35 منٹ کے خطبے تھے، یہ مولوی جو جہاز صاحب کیوں بیٹھنے لگے؟ تو اسلام کا قانون ایک ہوتا ہے، ہم لوگ اور بیٹھ پہنچیں گے تو خطبہ پورا کہتے کہتے تھکیں گے، پیٹ میں درد ہوگا، تو قانون ایک بنتا ہے۔ اسی لیے اس جلسے کو یہ خطیب کے جسم کو آرام پہنچانے کا ایک بیٹھک کرایا تھا۔ جیسے ہم کسی عورت کے ساتھ تنام ہو جائیں تو اس کا گڑبڑ ہو جائے، لیکن کیا ابو بکر عمر عثمان علی سے بھی غلطی ہوگی؟ اگر اس میں تو جنتی کیسے ہو جائے؟ لیکن حکم میں ہم وہ برابر ہیں، جیسے وہ کسی عورت کے ساتھ نہیں تنام ہو سکتے، ہم نے وہ بھی نہیں ہو سکتے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو حکم ایک ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو، موٹا ہو، مریض ہو یا درست ہو، خطبے کے بیچ میں بیٹھے، خطبے میں بھی پڑھے بیٹھ جانے چاہیے، کچھ نہیں کہنا، بات کاٹ کر بیٹھ جاؤ۔ اگر بات پوری ہو گئی ہے تو خطبہ ثانیہ کے جب کھڑے ہو تو پھر نئی بات کہو، یا کہہ دو میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو پوری سن لو۔ اس خطبے سے پہلے خطبہ نہیں۔ صحیح مسلم میں پڑھا رہا تھا امارات میں، جب خطبہ جمعہ کے مسئلے پہ پہنچے تو ہم نے دن رات ایک کر دیا تحقیق میں، لیکن ہم کو کہیں بھی وہ خطبہ ثانیہ نہیں ملا جس میں یہ پڑھا جائے الحمدللہ نحمدہ۔ مجبور ہو کر ہم نے شیخ البانی کو ٹیلی فون کیا، ہم لوگ کو ٹیلی فون جلدی نہیں کرتے تھے، کیوں؟ بہت مشغول رہتے تھے۔ ان کی سیڑھی 3 کے بجائے 4 سیڑھی تھی، تو انہوں نے ایک سیڑھی نکلوا دیا کہ 5 مرتبہ میں نہیں دو سیڑھی جانا تھی، اور اس کو بناتے 3 ہو جاتی۔ 5 سیڑھی میں 5 وقت میں 10 سیڑھی مجھے چڑھنا پڑتا ہے، اس میں میرا 2-3 منٹ چاہیا تھا، تو کھڑوا دیا۔ ٹیلی فون کیا، شیخ صاحب میں عبد الباری بول رہا ہوں، تو مجھ کو بہت مانتے تھے، میرے نام پر جو لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا میں نے دن رات ایک کر دیا، لیکن ہم لوگ کا علم ہی کیا آپ کے سامنے۔ ہم نے ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملا کہ جب خطبہ ثانیہ تو پھر الحمدللہ نحمدہ پڑھے، تو کہتے ہیں تو زندگی ختم کر دے گا تبھی نہیں پائے گا، پڑھتے رہو کہیں نہیں پاؤ۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے فرض کر لیا۔ اچھا، لوگوں کو دھوکہ کہاں ہوتا ہے؟
جب دو خطبہ ہے، آپ نے پہلے خطبے کو آپ نے ان الحمدللہ سن کر دوسرا کیوں نہیں کرتے؟ تو سوال یہ ہے کہ خطبے کے لوازم میں سے الحمدللہ نہیں ہے کہ وہ رکن ہو. اب جو ثابت ہوگا کیا جائے گا، جو نہیں ثابت کیا نہیں کہا جائے گا. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تقریر کے لیے پہنچتی میرے بھائیوں بزرگوں، تو عربی میں بھی کہا جائے کہ خطبہ القا خطبہ الناس. یہ نہیں کہ خطبے کے لیے ضروری ہے خطبہ پڑھنا. بس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ خطبہ پڑھتے تھے، اس لیے پڑھا کر پہلے میں. دوسرے بھی خطبہ پڑھنے کا ثبوت نہیں تو کیسے کوئی پڑھے گا؟ اور دونوں خطبہ ہے، چاہے خطبہ پڑھو چاہے نہ پڑھو. تو پہلے کو کیوں پڑھا گیا؟ کیونکہ حضور سے ثابت ہے. دوسرے میں نہیں پڑھا گیا تو پڑھتا ملا نہیں. اس لیے یا تو اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہے تو اس کو پورا کر دو اور دوسرا لاؤ، اور اگر پوری نہیں ہوئی بات تو پھر وہیں سے دوسری بات وہیں سے شروع کر دو. بھائی میں نے آپ سے کہہ رہا تھا، اور بات سنتے چلے جائیں. جب خطبہ ختم ہو تو یہ جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں. میں اگر ہر بات دیکھ کے کہہ دوں تو آپ لوگ بھڑک جائیں گے. ہر عالم مرد نہیں ہوتا. سعودیہ کے ایک عالم نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آخر خطبے میں بدعت ہے. میں نے سن میں جا کر کہہ دیا جب میں پڑھا رہا تھا لڑکوں کو. اب لڑکے بھڑبڑا گئے کیونکہ بیچارے نے کبھی دیکھا نہیں خطبہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. تو میں نے کہا تم کیوں بھڑک اٹھے؟ میں جانتا ہوں کون ہوں، شیخ دلباری، ڈاکٹر دلباری. میں نے کہا کبھی تم نے دیکھا کہ میں نے دلیل کے خلاف جھگڑا تم سے کیا؟ نہیں، حاشا وکلا، کبھی نہیں. میں کہا تب آج جمعرات ہے؟ نہیں، بدھ ہے. وہ زمانے میں جمعرات اور جمعہ میں چھٹی ہوتی تھی. سینٹر قرآن دلیل. اب وہ سب کھلائے ہوئے پورے سعودیہ کو ڈھونڈا، اور اس میں ابراہیم شریف کی کتاب ہے الخطیب والخطب اور الخطب والخطیب. تو لڑکے نے کہا میں لایا کتاب. تو کہتا آپ ڈریے کہ نہیں، خوشخبری لیجیے، ابھی کی بات صحیح ہے. میں نے کہا یا اللہ کیا ہو گیا؟ الحمدللہ. تو لایا، اور ابراہیم شریف کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فلاں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کے خطبے بدعت ہے. لیکن آپ جائیں گے مکہ تو شریف کے بس کی بات نہیں کہ نہ پڑھیں، سدیس کی بس کی بات نہیں نہ پڑھیں، آل طالب کے بس کی بات نہیں کہ نہ پڑھیں، لازم پڑھیں. جن کا فتویٰ ہے اس بوڑھے سے کوئی لگتا نہیں، کوئی پڑھتا. تو لوگوں نے کہا شیخ صاحب دکتور وہ تو پڑھتے ہیں، آپ چلیے دن جمعے میں. میں جا کر کیا کروں گا؟ لڑائی تو کروں گا نہیں. تو میں نے کہا دیکھو لڑکے، ہر عالم فعال نہیں ہوتا. فعال کا ترجمہ کیا کروں؟ ہر عالم بہادر نہیں ہوتا. میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں بدعت اور خود کرتے ہیں، تو کہیں کیا کریں؟ میں نے کہا کبھی نہ کرو. ہاں کہیں فتنہ ہو تو تھوڑا چپ ہو جاؤ، مار پیٹ نہ کرو. کہتے کہتے لوگ سمجھ جائیں گے، ایک دن میں نہیں سمجھتے. اب ہمارے یہاں لوگ خاص طریقے سے ادھر کے لوگ جو اہل حدیث اصلی تھے ان کے بچے شاید پڑھنے کے بعد، اور جو بیچ میں اہل حدیث ہوئے یا نہیں ہوئے بچے اہل حدیث سے، تو وہاں گئے، جیسے گئے وہاں سے اور خراب چیز لے کر آئے. مجھے بلایا گیا تھا بلاری ایک شہر ہے، وہاں مجھے دیکھ طالب علماء ملے. میں حیران ہو گیا ان کے اخلاق، ان کی فدائیت. شیخ صاحب اگر ہم آپ کو پالیں تو ہم تو آپ کے بغل میں بیٹھے رہیں گے، ہم لوگ قادرین کی طرف سے. تو آپ کے باپ دادا ہے جیسے کہا شیخ بول کر تبھی آپ ایسے. لیکن اگر آپ نے جہاں سے کہہ رہے فارغ ہوں وہاں سے تو آتے تو منسوخ ہو کر نکلے ہوتے، نہ گھوڑا نہ گدھا، کچر بیچ میں. تو میں نے کہا یہ آپ پر آپ کے دادا اور والد کا فرض ہے.
اچھا قصہ سناؤ، قصہ زیادہ چلے گا آپ لوگوں کو، اسی لیے جو قصہ کہانی والے کہتے ہیں ان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. مزہ آ گیا، کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا. ہم لوگ دیکھ کے بات صحیح رہتی ہے، بالکل فائدے کی. ریاض میں دکتور محمد حسن درئی ڈاکٹر ہے، بوڑھے آدمی، اندھے، پہلوان، مجھ کو بے حد پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کو جوان کہتے ہیں، اس جوان کے پاس کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھ لے تو علم کی محبت سے پاگل ہو جاتا ہے. اس کو اسی بات کرتا ہم لوگ سارے بیٹھ کر. اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں جمعے کے دن آپ کی دعوت ہے. میں نے کہا کب؟ کہا جمعہ کے بعد فوراً آئیے ہمارے جمعہ پڑھیے. دو ہی خطیب تھے، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب مسافہ کرتے اگر میں ہاتھ کھینچ نہ لوں اپنا تو میرا ہاتھ توڑ دے. بہت مذاقیہ آدمی، اب میں تھام نہیں پاؤں گا تو کرتے ویسے کر دیتا ہوں، ایسے کرتے اسی فوراً کر دوں گا، ورنہ ہاتھ توڑ دیں گے میں کیا کروں گا. حکومت کے بھی مذاق کر رہے تھے، حالانکہ وہاں کو کہہ دو تو تبھی جرمانہ لگ جائے. خود توڑا تو میں مذاق بولتے. تو خطبے میں بیٹھا تو جھک کر خطبہ دے رہے تھے کیونکہ بڑی عمر کے ہیں. اب میرا خیال 80 کے قریب ہوں گے یا 78. آخر میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یہ تو جس کو نیند آتی ہے تو پاگل ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ خیر ان کی مسجد میں نے بہت چیزوں پر اعتراض کیا تو سعودی بھڑکے. اب میرا لہجہ عربوں کا لہجہ نہیں ہے، مکمل عربی تو بولتا استاد ہوں، نو کیسے پڑھاؤں گا، لیکن میری زبان سے لوگ جان جاتے ہیں کہ سعودی نہیں. کیسا پوچھتے ہیں شیخ آپ کہاں کے سٹیزن ہیں؟ میں نے کہا کھائیں، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا دخل ہے؟ پھر میں نے کہا بخاری لکھے ہو تم لوگ، مسلم لکھے ہو، ترمذی لکھے ہو، ابو داؤد تم نے لکھا ہے، تفسیر طبری دیکھے ہو. میں نے کہا جرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی دیکھے، بہت سی بات. میں نے کہا اب نہیں. میں نے کہا تب کیا کہتے ہو کہاں کے رہنے والے، جب ہمیں لوگوں نے کل لکھا، یہ تو ہمارے لوگوں نے لکھا، تم نے کہا لکھا. ایک مسئلہ ہوا، جب میں نے کہا تو کہا چلو دکتور محمد حسن درئی سے فیصلہ میں چلو. جب وہ گئے لوگوں نے کہا کہ دکتور یہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، کہتے ہیں جو دکتور عبد الباری کا وہی صحیح ہے، مجھ سے مت پوچھو. تو میری فتح ہوگی. اب بوڑھے مجھ کو ناراض ہونے لگے، تم کہاں رہتے ہو، تم کو یہاں کر جمعہ پڑھنا چاہیے، کتنی بات معلوم ہوگی ہم لوگ نہیں جانتے. میں کہا میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں کہ تمہارے یہاں جمعہ کر پاؤں. نہیں آپ آؤ کرو، بہت اچھا لگا. کیا آپ نے بتایا؟ اچھا یہاں پہ بات ختم ہو گئی. جب محمد حسن درئی کیا کھانا کھانے گئے پھر سلو یہ باقی تھا، اب اس میں بلا گیا نا تو تو میں نے کہا کہ ڈائریکٹ کہہ دو کہ آپ کیوں کہتے خرافات، یہ دعوت کے ادب کے خلاف ہوگا. کچھ تھوڑی چاہیے نا، تھوڑی سی چاپلوسی چاہیے. تو میں نے کہا ڈاکٹر ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے، وہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب. میں نے یہ حبیب بتایا رسول اللہ کا. میں کہا ابھی اسی پر بحث ہو جائے گی، وہ خراب ہو جائے گا. تو میں نے یا کو حذف کر دیا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ. بدعہ. میں نے کہا تو کہتے ہیں کہ تم لوگ خطبے کے اخیر میں درود پڑھتے ہو، ہم لوگ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، تو تم دلیل لاؤ. کہتے ہیں بدعہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طاقت سے علم نہیں ہوتا، اگر وہ بدعت ہے بھی بدعت، اگر یہ سنت تو بھی سنت. بیچارے خاموش ہوئے، کچھ بولے ہی نہیں. پھر کھانا کھایا گیا اور وہ پوچھ کر کے دعا پڑھ کر کے واپس آئے، کیونکہ دعوت کی دعا ہوتی ہے. یہ ہے اچھا کیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ ختم کرنے کی کوئی لفظ ثابت نہیں الا یہ کہ آپ نے فتح مکہ میں، ابن حبان میں ہے، صحیح ابن حبان میں، مروا پر جو خطبہ دیا تھا
کہا تھا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. بس میں نے جہاں بھی خطبہ دیا, چاہے کوئی ناراض چہرے کیا کر لے گا, ہمارا تو چلے جائیں گے 6 مہینے میں غصہ انشاءاللہ ہٹ جائے گا, اور نہیں ہٹے گا تو جب کہاں کام ان کے پیچھے پڑے. جہاں بھی میں نے خطبہ جمع دیا ہے, چاہے بنگلور میں یا یہاں, اپنے ایریا میں تو خیر ہماری بادشاہی ہے, وہاں تو کوئی بولنے والا نہیں ہے, سب لوگ ہمارے ہی نقش قدم پر چلتے ہیں, ورنہ ہم ہمیشہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم بس اتر گئے. اس کے بعد یہ ہے خطبہ. اور کچھ باقی رہ گیا بول سکتا ہوں کیونکہ انسان ہوں. وقفے کے بارے میں پوچھ رہا تھا. آئے جمعہ اس کے لیے دعا کرنا ہی نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کیا پوچھ لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر دعا کا ثبوت 2 مرتبہ سے. ایک مرتبہ ایک بدوی صحابی داخل ہوئے, چلانے شروع کر دی. بدو آگے عجیب ہوتے ہیں, وہاں کے امیر بدو سے ڈرتے ہیں جیسے ہم لوگ عورتوں سے ڈرتے ہیں کہ وہی عورت پتہ نہیں کیا ہم کیا کریں گے. اے رسول اللہ بارش نہیں ہے, ہم لوگوں کے چوپائے بن رہے ہیں, گھاس پھوس ختم ہو گئی, راستے بند ہو گئے, تو ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ ہمیں بارش دے دے. تو آپ نے منبر پر کھڑے کھڑے کہا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مريعا مريعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی به بلدک میتا. تو اللہ نے ایسی دعا فوراً سنی کہ جمعہ سے گھر جاتے آتے شاید لوگوں کی حالت خراب ہو گئی. بھاگ رہے چاہتا نا ہنس رہے گا, دیکھو بے صبری بھی چلا رہے تھے, بھاگ رہے ہیں. تو بارش ہفتے پر رکی ہی نہیں. اس وقت سے لے کر کے جمعے سے جمعے تک بارش نہیں بند ہوئی. تو پھر وہی بدوی صاحب بھی آئے, چلانا شروع کیا اللہ کا رسول ہم لوگ مر گئے, گھر سب گر گیا, جانور سب بند ہو گئے, کہاں جائیں, آپ دعا کریں اللہ کا رسول کہ یہ بارش نہ ہو. ہاں تو اگر منبر پر امام بارش کی دعا کرتا ہے تو آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر آمین 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 ایسا کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں, میں تو کچھ بولتا بھی نہیں خطبے میں, لیکن اگر امام نے دعا کی بارش کی تو میں فوراً ہاتھ اٹھاتا ہوں. تو صحابی نے کہا تو اللہ کا رسول نے وہاں ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہم حوالینا ولا علینا, اللہ ہمارے علاقہ والا الذرا والا الجبال, پوری دعا پر ہلال عالمین ہاتھ اٹھاتے. تو صحابی کہتے ہیں کہ بادل ایسا چھٹ گیا کہ جیسے مدینہ کے اوپر تاج ہو, اور دھوپ میں ہم لوگ چلنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے کوئی سسقا کہتے ہیں, دوسرے کہتے تھے. پہلے تو سسقا کی دوسری کیا ہے, وہاں بھاگنے سے نہیں کام چلے گا. پہلی سسقا دوسری کیا بولو, تم مت بولنا سمجھ, تم بتا دے گا مجھے معلوم ہے. دوسری دعا کرنا بتاؤ مجھے, تب کیا فائدہ بےعزتی کرائے ہماری. وہ استسقا اور دوسری دعا استصحاء. صحو کے معنی ہوتے ہیں فضا کا صاف ہونا. تو آپ نے ایک مرتبہ استسقا کی اور ایک مرتبہ استسقا کی دعا پڑھی. ہم کو اتنی دعا 70 سال سے عرب یہود نصارہ سب کے لیے دعا خلاف دعا کرتے ہیں, لیکن زمین کا ذرہ نہیں ہلا. کیوں؟ یہ سب دعائیں بیکار ہیں بلا اسلام کا حکم پر عمل کر کے کھڑے ہونے. جب کھڑے ہوں گے تب سب حل ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کے رسول سے ان 2 مرتبہ کے علاوہ دعا ثابت نہیں 10 سال میں. تو کوئی کیوں اللہ ہم سب کو توفیق دے, یہ کر دے, مریضوں کو درست کر دے, سب بالکل غلط. آپ کو فارم کرنا چاہیے. اور کوئی دعا کرے تو آمین نہ کہو, تو خود ہی چھوڑ دے دیکھے کوئی آمین نہیں کہہ رہا. یہ آپ کا بچہ ہے, کیا کرو
قرآن کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو قرات اور ترتیب سے، اور یہ پڑھو بہت اچھا، لیکن گھبرا کر کے ایک صفحے کے بعد بھاگ جاؤ گے. دوسرا ہے حضر اور ادائیگی حروف کے ساتھ، اسی پر سب کا عمل ہے. پڑھو تھوڑا سا تیز، لیکن حروف کی ادائیگی کے ساتھ، عین غین فے قاف، سمجھے کہ نہیں؟ تو اگر پہلے طرح پڑھو تو بہت اچھا، لیکن ہم بتا دیں تو شیخ صاحب نے ہم کو پھنسا دیا، ہم کتنا پڑھے تھک جاتے ہیں. کیونکہ شیطان آ کر گلے میں انگلی ڈالتا، سینے میں تکلیف دیتا، گھبرا گئے. ابھی ناول پڑھنا تو نہیں گھبرائیں گے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. تو یا تو قرات و ترتیب سے پڑھو، نہیں تو حضر سے پڑھو. حضر سے پڑھو مگر حروف کی ادائیگی کے ساتھ. کیسے؟ ویسے کور ور کر کے. حدیث میں آتا ہے من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، جس نے قرآن کو گا کر اچھی آواز سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. کل مولوی جواد صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ہم پچھڑے سوئے تو ہم کو بہت اچھی لگی قرات، اللہ برکت دے. یہ ہے غنا. قرآن پر غنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا من لم يتغنى، جس نے قرآن گا کر نہیں پڑھا اچھی آواز سے وہ ہم میں سے نہیں. آپ نے فرمایا حسن الصوت یزید القرآن زینت، خوبصورت آواز قرآن کی زینت کو بڑھا دیتی ہے. اور بھی حدیث ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت تغنى بالقرآن. ابھی پھر امتحان لیتا ہوں آپ لوگوں کا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا کام نہیں دھرتا جتنا کوئی نبی اپنی اچھی آواز سے قرآن پڑھے. حضرت یہاں قرآن سے کیا مراد ہے؟ قرآن شریف. کیوں؟ دعا کا قرآن کا قرآن کا کیا جواب ہے مولوی صاحب؟ تو اپنے ابا ڈر کے مارے باپ گیا کہ ابا نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں آتا. نہیں آتا ہے حضرات. قرآن کے کیا معنی؟ بار بار پڑھی جانی ہے. یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ قرآن سے جنس ہے. توریت، زبور، انجیل، قرآن سب قرآن. سمجھا آپ نے؟ ہاں، یہ بہت فائدے چیز کو یاد کر لو. ورنہ آپ نے تو کہا جب قرآن ہم پڑھا تو دوسرے کیسے پڑھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے قرآن سے مراد قرآن ہے. دوسری بات قرآن کا لفظ ہر کتاب کو شامل ہے. شیخ یہ پوچھا تھا میں، وہ جمعہ کے 2 اجزاء ہیں، ہاں، خطبہ اور نماز، اس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے؟ دورانیہ جمعہ کے 2 اجزاء، خطبہ کم ہو اور نماز لمبی ہو. مجھے بہت پسند آیا لیکن الٹا ہے. جب بنگلور میں کہا گیا کہ شیخ 35 منٹ خطبہ، یہاں بھی کہا گیا 35، تو مجھے بہت اچھا لگا. اور کم ہو تو بہتر، اور کم ہوا. مگر ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اردو زبان کی مصیبت ہے کہ پہلے لوگ آیت پڑھیں گے، جب تمہید پڑھیں گے، تب ترجمہ کریں گے، تو 5 منٹ جو پڑھا 10 منٹ ہوا. ہم کو لوگ کہتے ہیں آپ بہت پسند آتے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں تمہید نہیں، بیٹھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو خطیب کو کیسے چاہیے بولنا شروع کریں، اور جب ہر ہفتہ کہنا ہے تو لمبی تقریر کہہ دو، ٹک فار ٹیک بولو، فلاں فلاں سن لو. آتا جو کہے یہ حرام ہے تم نے جو کرتے ہو، اللہ کے رسول اس سے راضی نہیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. آیتیں پڑھیں اور قرآن حدیث رسول پڑھیں اور اس کی شرح کریں. 20 منٹ بہت ہے، کیونکہ حدیث کہتا ہے رجل کسر الخطبۃ وطول الصلاۃ. آدمی کے دین میں سمجھ کی یہ دلیل ہے کہ وہ نماز لمبی پڑھائے، خطبہ چھوٹا کرے. خدا کس کا خطبہ ہوتا ہے نماز سے چھوٹا؟
ہے نا، بلکہ نماز سے ادا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اردو کی کچھ مجبوریاں ہیں. آپ جب سورت پڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب بتاتے ہیں. تو اگر عربی میں 10 میں ہوتے 20 میں ضرور لگے. کیسے جاوا میں نہیں جانتا، اور میں نہیں جانتا ہے بات صحیح. ایک صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا ثبوت تو ہے، لیکن صلاۃ الحاجہ کے نام سے حدیث ضعیف ہے. آپ سمجھے دونوں فرق. جیسے کہا جائے یہ انسان ہے لیکن ان کا نام اشفاق نہیں ہے، کا نام محمد ہے، یا ہم نہیں جانتے نام اس کا، لیکن اشفاق نہیں ہے. یہ بہت باریکی سن لو. نماز صلاۃ الحاجہ، نماز حاجہ، حدیث میں یہ لفظ ضعیف ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی کو کوئی مشکل آئے تو 2 رکعت پڑھ کر کے بہت اخلاص سے پھر اللہ سے دعا کرے بعد میں، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا بہتر ہے. کیوں؟ وہ نماز پڑھ ہوتا نہیں جس میں اذکار ہو نہیں ہو. جو آپ نے پڑھا ہے کس لیے؟ بارش کے لیے، بیماری کے لیے، روزی کے لیے، دوسرے صحت کے لیے. تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو ہاتھ اٹھا کر. ہاتھ نہ اٹھاؤ تب بھی صحیح ہے، لیکن اٹھانا زیادہ اچھا ہے. بس سمجھ میں آ گئی. دعائے معصورہ کے معنی ہوتے ہیں، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی، اور معصور کو تو ضعیف کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کو اس سے حدیث کرنا چاہیے دعائیں معصور ہے جو حضور سے ثابت ہو. بہت سے دعائیں ثابت نہیں ہیں لیکن مروی ہے اور سند ضعیف ہے. تو دعائیں معصورہ سے دعائیں مسرونہ ہے. دعائیں مسرونہ سے بڑا 2 دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا تسبیح کے دعووں پر ذکر کیا جا سکتا ہے؟ تسبیح کے دانوں پر اللہ کی یاد بہت بڑی بدعت ہے. پہلے ہمارے اہل حدیث بھی بولے کرتے تھے. ہمارے نانا بہت بزرگ انسان تھے اور میں شروع سے جھگڑالو تھا. نانا ہمارے رات کو تسبیح پڑھتے، تسبیح چمکتی تھی سانپ کے ڈر، مگر میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا. مگر نانا ڈر کے مارے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا، مگر دل کہے یہ کیسے، کیونکہ ہم لوگ کا جو کتاب پڑھائی جاتی ہے پوری نہیں پڑھائی، تھوڑی پڑھا جاؤ گے، جاؤ جاؤ ختم. ورنہ ترمذی میں روایت ہے نعم المذکرۃ الصبح، سب سے اچھی یاد دلانے والی چیز تسبیح ہے. ہاتھ میں رکھ یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں یہ تو بھول گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ یاد دلانے والی چیز اللہ کی یہ تسبیح ہے. یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، حدیث جھوٹی حدیث ہے. شیخ البانی نے سنا حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 81 پر اس پر گفتگو کی. ترمذی میں جھوٹی حدیث. اس کی ایجاد کس نے کی ہے؟ یہ یہود اور میرا خیال ہندو، کیونکہ ہندو کی تاریخ یہودیوں سے آگے. ہندو، یہودی، مجوسی، یہ 3 قوم کی ایجاد ہے، 3 قوم کا شعار ہے. آج آپ دیکھتے ہوں گے سادھوؤں کو پہلے رہتے ہیں، ہماری چھوٹیوں کی بڑی بڑی رہتی ہیں. یہود کے بھی جو علماء ہیں پہنے رہتے ہیں، مجوس بھی پہنے رہتے ہیں. ہمارے صوفیوں کو اس پر اصرار ہے کیونکہ انہوں نے اس گندگی کو اسلام میں نقل کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتے تھے، بائیں سے نہیں. عرب میں بہت سے لوگ دوڑ پڑیں گے داہنے سے، اور کہتے تھے قیامت میں اس سے سوال کیا جائے گا.
قیامت میں یہ شہادت گواہی دے گی کہ آپ نے ہمارے اوپر اتنا سبحان اللہ، اتنا الحمدللہ، اتنا اللہ اکبر کہا۔ جواب ہو گیا؟ کس نے پوچھا تھا؟ کس نے پوچھا تھا؟ اچھا کاغذ پر لکھا ہے، آپ بولو۔ داڑھی شرعی لحاظ سے کتنی رکھنی چاہیے؟ داڑھی شرعی سردار انصار احمد خان کے، وہی ہے شرعی داڑھی۔ وہ انصار احمد خان، کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئیے، کھڑے ہوئیے، کھڑے ہوئیے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ داڑھی شرعی ہے، اور اس کے بعد مولوی فہیم کے ابا کے داڑھی شرعی۔ داڑھی کو کاٹنا نہیں چاہیے، یہ اور بات ہے کہ 3 صحابے سے ثابت ہے داڑھی کاٹنا، لیکن جس کے کرنے والے 3 ہی ہیں تو بقیہ لوگ کہاں گئے؟ اس لیے ان کی غلطی ہے نہیں ہے اللہ جانے، لیکن ہمیں داڑھی ہے، آپ کی بھی بھائی جو بہت کھینچ کاٹ رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ فاروق صاحب کھینچ کھانچ رہے ہیں کہ تاکہ میری طرف بھی شیخ دیکھیں، بھائی ان کی بھی داڑھی اسی کا، کھڑے ہو، کھڑے ہو، کھڑے ہو، یہ داڑھی میں گھوم، ذرا گھوم جاؤ 2-3 مرتبہ گھوم۔ یہ سب داڑھیاں بہترین داڑھی جس کو لگتے انسان مرد معلوم، کفار ڈر جائے پاخانہ کر دے۔ کسی غیر مسلم نے کہا تھا کبھی، اے ہندوستان کے مسلمانوں تم خالی داڑھی رکھ لو، دیکھو تماشا۔ غیر مسلم کہتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی داڑھی چھڑا کر لوگ بیٹھے ہیں، اور خوشی خرم ہے، یہ نہیں کہ جہاں جائے تہاں شرمائے رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال میں نے دی کہ نہیں دی؟ آپ کو بھی کھڑا کر دو ارشد۔ دین کی اشاعت کے لیے ویڈیوگرافی کی جا سکتی ہے؟ دین کی اشاعت کے لیے ویڈیوگرافی حرام کرنا، حرام کام کر کے دین کی ویڈیوگرافی۔ بہت سے لوگ لڑکیوں کو جا کر کے پڑھاتے ہیں ٹیوشن، کیا دین پڑھا رہا ہوں، آخر میں کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے۔ دین کی اشاعت برائی کر کے اس ویڈیو سے اگر فائدہ ہوتا تو اس سوالات کا کیا معنی تھا؟ ہم جب بھی آتے ہیں اس سوال سے بولتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سے اگر لوگوں کو علم ہوتا تو عرب کا ہر شخص زبردست عالم ہوتا، کیونکہ انہوں نے ٹیلی ویژن کو اس وقت سے دیکھا ہے جب آپ جانتے بھی نہیں رہے ہو، مگر وضو کرنے کا طریقہ نہیں، خلاصے کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے دین کی مخالفت کر کے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں کون شخص ہے دنیا میں جس نے ویڈیو کے ذریعے دین کی خدمت البانی بن باز سے زیادہ کر دی؟ آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنی جہالت کا ثبوت دیں گے، لیکن سامنے جب بات آئے گی فلاں چیز تو آپ کا جواب نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا جو لوگ اس سے بچتے ہیں وہ دین کی خدمت زیادہ کرتے ہیں، اور جو لوگ دکھانے کے پیچھے پڑتے ہیں نا وہ نہ الذی نہ الذی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ حرام ہے، اور کمال کی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء سب اس کے مخالف اس زمانے کے، شیخ البانی، بن باز، صالح الفوزان، ربیع بن ہادی، مولانا شیخ مقبل بن ہادی الوادعی، عبد الکریم خدیر۔ سعودیہ میں کتنے علماء ہیں، لیکن جو میں نے کہا مرد نہیں، کتنے لوگ قبول نہیں کرتے کہیں کھڑا ہونا وہ فوٹو ہے، مگر منہ سے نہیں کہہ سکتے۔ اور میرا بھی شمار ہونے میں ہے جو فوٹو کو میں کبھی حلال نہیں کرتا، کہ جن لوگوں کا نام میں نے لیا ہے، البانی، بن باز، بن عثیمین بھی کہتے ہیں حرام ہے، اور بن عثیمین نے بھی کہا حرام ہے، شیخ البانی نے کو لکھا کہ آپ نے حلال کر نہیں، شیخ میں نے کہا کبھی بھی، تو ان کی بات مانی جائے گی۔ البانی، بن باز، بن عثیمین،
مقبل بن ہادی علامہ زمانہ، شیخ ربیع بن ہادی، عبد الکریم خدیر، میں کسا نام لوں، یہ سب کے سب ریڈیو کے مخالف ہیں۔ کسی نے صالح فوزان سے کہا یہ جو جہالت ہے، تو شیخ ویڈیو بھی حرام ہے، تو کہتے ہیں کہاں اللہ کا رسول نے کہا ویڈیو تو حلال ہے اور فلاں تو حرام ہے؟ آپ نے تو اللہ کا رسول نے تفسیر تو نہیں بیان کی۔ تو مجھے بہت ہنسی آئی، اتنا مختلف کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا کرو ٹھیک، ایسا کرو تو نہیں ٹھیک۔ کیا خواتین یوٹیوب پر دینی درس دے سکتی ہیں؟ کچھ گمراہ عورتیں یہی نہیں بلکہ بہت سے لڑکیوں کو بھی گمراہ کرتی ہیں، بہترین برقع اوڑھیں اور آنکھ کو فتنہ ساز بنا کر کے بولتے ہیں۔ دنیا میں جس کی بھی آواز سنیں گے اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس مہینے ہم نے برقع ڈال دیا مگر آنکھ کو اتنی لمبی لمبی، اگر آنکھ بکری برابر ہے تو اس کو بیل برابر بنا لیتی ہے۔ یہ بالکل حرام۔ یہاں پر پاکستان میں ایک ہے ڈاکٹر فرحت، میرے پاس نمبر اس کو بتاتا کہ تم دین کی خدمت کیوں کرتے، تم کو کس نے کہا، تم کتاب لکھ، اس پر آ کر تو اپنے چہرے خوبصورتی کو دکھلاتی ہے۔ حرام ہے۔ بہت سی لڑکیاں آ رہے وہ اردو پڑھاتی ہیں، عورتوں کے بارے میں بول رہی ہیں، شوہر کے بارے میں بول رہی ہیں، اپنی عزت آبرو کو کھو رہے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل حرام ہے۔ عورت کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا ہے۔ عورت عورتوں کے بیچ میں تبلیغ کرے، تبلیغ کی کم جگہ ہے، پورے محلے میں جہاں بھی کوئی عورت بولنے لگے اس کے پاس عورتیں جمع ہوگی۔ کیا رمضان میں آخری عشرے میں تراویح 2 بجے پڑھنا کیسا ہے؟ میرے خیال میں صحیح نہیں۔ رمضان میں پورے مہینے عشاء کے بعد ہی پڑھو، اس میں 2 بار۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو 3 ہی مرتبہ پڑھی اور ہمیشہ شروع صبح عشاء کے بعد کیا۔ پہلے دن 1 تہائی، دوسرے دن 2 تہائی، تیسرے دن پوری رات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ صحابہ سے کہ وہ رات میں پڑھتے تھے، تو ان کی مخالفت کی کیا ضرورت۔ دوسری بات، آج کے اس زمانے میں دنیا بدل چکی ہے، تو کم سے کم جو سنت لوگوں کے لیے مفید ہے اس کو مت بدلو۔ مثلا اس میں ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگوں کے نوکریاں ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، وہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ جاتے ہو ڈیوٹی پر، تم کیوں اٹھاتا بچہ، تم نوکری نہیں کرتا، ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ لوگ اگر آپ کی تراویح میں رہیں گے 2 بجے تو یہ صبح کیسے جائیں گے ڈیوٹی پر؟ اور اسلامی ممالک میں ڈیوٹی اور پہلے ہو، اس لیے امت کو ہمیشہ آسانی میں رکھو، سنت رسول پر صحابہ پر عمل کرو اور تراویح اسی وقت کرو، کیونکہ ہر آدمی کا ہر چیز معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ 2 بجے پڑھیں، پھر سوئیں، پھر اٹھ کر سحری کھائیں، یا کہ امام صاحب نے زیادہ ریت دیا تو سحری تک، اب 1 بجے سے لے کر کے سحری تک نہیں سوئے، پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد کیا آرام کریں، کیسے جائیں ڈیوٹی پہ۔ اس لیے میرا خیال ہے صحیح نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر عرفہ کا روزہ ہفتے کے دن آ جائے تو کیا روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا؟ چھوڑنا افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے من ترک شیئا للہ وضع اللہ خیرا منہ، اس نے کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑی ہے تو اللہ اس کو اس کا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ بھئی آپ چاہتے تھے رکھنا، کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ رسول نے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو ذا كرب فليمضغه۔ سنیچر کے دن روزہ نہ رکھو سوائے فرض کے۔ فرض میں رمضان ہے، رمضان کی قضا ہے، کفارہ ہے، قتل کا کفارہ سب کے سب داخل۔ آپ نے کہا اس کے علاوہ
اگر نہیں تمہارے پاس ہے کچھ کھانا تو پیڑ کی پتی منہ میں لے کر چبا کر ثابت کر دو کہ میں روزے سے نہیں یہ کر سکتے. اور بتائیے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ استخارہ کا طریقہ کیا کہ چلو اگر نماز نہ ہو تو ہم لوگ چلے چلو. وہ سفر بھی ہے نا کہ تو ہم بولنے لگتے ہیں تو ہم کو طاقت ہو جاتی ہے. نہیں تو آج بہت تھکاٹ تھی مگر بولنے لگتے ہیں تو سب چیز ختم ہو جاتی ہے. کون ہے کون پوچھتے صلاۃ استخارہ؟ وضو کرو. فرض کے علاوہ کسی بھی نماز کو بھی آپ دعائیں نماز استخارہ بنا لو. اور نہیں موقع ہے تو مستقل 2 رکعت نماز کو مسئلہ میں فجر کی سنت، مغرب کی سنت، عشاء ظہر کی سنت، عشاء کی سنت کسی کو بھی بنا لو نیت سے کہ یہ سنت بھی ہے اور استخارہ بھی ہے. اگر ایسے موقع پر آپ نہیں کر سکے بھول گئے تو جب بھی کرنا ہو مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے تو صرف 2 رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیریں. سن رہے کہ نہیں؟ اچھا، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ استخارہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو زیادہ بہتر. کہ استخارہ کی نماز یہ اذکار مسنونہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ کبھی شادی کا ذکر آتا ہے، کبھی فلیٹ خریدنے کا ذکر، کبھی زمین خریدنے کا، کبھی کہیں جانے کا ذکر، کہیں نہ جانے کا ذکر. اس لیے اذکار نہیں. اور اذکار نہ ہو تو ہاتھ اٹھانا بہتر ہے اور نہ اٹھائے تو بھی جائز ہے، مگر اس سلام پھیرنے کے بعد بیچ میں نہیں. اور بڑھیے بالکل پڑھ سکتے. جب تک ہم پر مصیبت ہے دعا قنوت پڑھنا چاہیے. وہاں ایک قنوت نوازل ہے، ایک قنوت وتر ہے. قنوت وتر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر اور بلا آمین کے امام صاحب پڑھیں، آپ کھڑے رہیں. سے قنوت نوازل رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر اور امام کے دعا پر آمین آمین کہہ کر کے. بات سمجھ آ گئی؟ جہاد جہاد کب فرض ہوئی، کب فرض ہوتی ہے؟ آپ پر دشمن حملہ کرنے لگے تو جہاد فرض ہے بلا کچھ سوچے سمجھے. اور آپ کو خود جہاد کرنا ہے تو اسلامی بادشاہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن آپ کے مال دولت عزت آبرو کو لینے کے لیے لوگ آئے تو وہاں بالکل جہاد فرض ہے. وہاں چپ نہیں، وہاں کسی کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ تمہاری بہن ماں گھر بار مال دولت عزت آبرو کوئی لے تو آپ اس کے سامنے بالکل سیدھے سے پر ہو جاؤ جو بیداری طاقت ہے. لیکن جب مستقل جہاد ہو تو جہاد کے لیے اسلامی امیر کا ہونا، اسلامی بادشاہ خلیفہ کا ہونا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، انما الامام جنہ یتقی بہ رقعۃ من ورائہ. امام جو ہوتا ہے وہی ڈھال ہے، اسی کے پیچھے پناہ لی جاتی ہے اور اسی کے آرڈر سے جنگ کی جاتی ہے. تو آپ کیا کریں، بیٹھ کر کے لٹوا دیں گے؟
آئے گھر میں آپ کی بہن بیٹی مال دولت آپ کو ذبح کرے تو آپ بیٹھے رہیں گے؟ اللہ کے رسول سے پاس آئے صحابی، اللہ کے رسول اگر میرا کوئی مال لینا چاہے تو میں کیا کروں؟ کہا مت دو۔ کہا اگر مجھ سے جنگ کرے تو کہا جنگ کرو۔ کہا اگر میں مر گیا تو کہا تم جنتی ہو، کہا وہ مر جائے تو جہنمی۔ ہم نے کہا ہے بھائی ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا نہیں تو ہم نے کیوں خاموش رہے؟ ہماری کوئی غلطی تو نہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی آ کر کے ڈاکہ مارے تو ہم تیار ہیں، اگر تو ہم کبھی نہیں روک سکتے۔ تو میں اجازت چاہوں اللہ مغفر لنا من خشیتک ما